سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه كمحمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذاك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك علما نافعا عقلا كاملا أثرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما مستقيما. اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب الآخرة. پروردگار عالم ہم سب پر رحم و کرم فرما، فضل فرما. مولا نہیں کر سکتے برائیوں سے بغیر آپ کی رحیمی کریمی کے. پروردگار عالم ہم سب پر رحم و کرم فرما. پروردگار عالم آج اس بنگلور کی سرزمین سے مولا تعالی تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے اکثر حجاج کرام تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں. مولا ان سب پر رحم و کرم فرما. مولا تعالی ارکان حج بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہر رکن پر جو یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اس پر ملنے والے بیش بہا اجر و ثواب سے انہیں مالا مال فرما دے. مولا تعالی وہاں کی حاضری کے صدقے میں مولا ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا جو بھی دعائیں مانگیں گے حضور آقا دو عالم مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. مولا تیرے مقدس گھر میں جو آیات بینات ہے مولا ان کے صدقے میں بھی ان کا حج قبول فرما لے. پروردگار عالم ہر قدم پر ان کو نیکیوں سے مالا مال فرما دے. پروردگارا تیرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حاجی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے ہر قدم پر جو وہ رکھتا ہے اور اٹھاتا ہے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. اب حجاج کرام کو سوچنا چاہیے اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ تک کتنے قدموں کا فاصلہ طے کریں گے اور آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا. اگر آپ گننا چاہیں تو گنتی دم توڑ دے گی، شمار جواب دے دے گا. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے. کسی نے کیا خوب کہا
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کہیں قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کہیں قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ میرے حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ میرے حبیب کی بات ہے۔ جب آپ حضرات وہاں جا رہے ہیں تو ادب کا خیال رکھیں اور اپنے دلوں کو سنبھال لیں، غصے کو تھوک دیں، صبر کی منزل اختیار کریں، اور جتنا آپ صبر کریں گے، دوسروں پر رحم کریں گے، کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا تم سب کو اپنے قریب کر لے گا۔ دوسروں کو تکلیف نہ دیں، خود تکلیف برداشت کر لیں اور دوسروں کی تکلیف میں ہاتھ بٹائیں اور ان کا ساتھ دیں، مولا تعالیٰ اس پر بھی خوش ہوگا اور آپ کو اپنا پیارا اور اپنا محبوب بنا لے گا۔ مولا تعالیٰ پہلے بڑی دشواریاں ہوتی تھیں بنگلور سے حج کے لیے جانے میں، مگر ہماری حکومت، ہمارے مسلمان لیڈران نے بڑی سہولتیں پیدا کر دی ہیں اور حج بھون کو بنایا، اور اس میں 5 ایک مرتبہ کمیٹی کا انتخاب ہوتا ہے، خوبی کے ساتھ وہ اس حج بھون کو سنبھال رہے ہیں اور حجاج کرام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ دوست مولانا زین العابدین صاحب الحمدللہ ابتدائی سے حجاج کرام کی سرپرستی کر رہے ہیں، ہر حاجی کو جانے والے کے لیے فرما رہے ہیں اور ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور ہر حاجی کو تعلیم دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ طواف اس طریقے سے کرنا چاہیے، صفا و مروہ کی دوڑ ایسی ہونی چاہیے، مینا اور مزدلفہ میں قیام اس طریقے سے کرنا چاہیے، اور حج کا سب سے بڑا رکن میدان عرفات میں وہاں کیا کرنا ہے، وہاں کوئی نماز نہیں ہے، بس وہاں صرف دعا کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے، اور صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا ہے اور ان کی بخشش کی دعا کرنا ہے۔ پروردگار عالم جہاں تو ان حجاج کرام کی 9 ذی الحج کو مغفرت فرما تھا، بخشش کر رہا، مولا اس دن ہماری بخشش کا پروانہ ہمارے ہاتھوں میں دے دے۔ پروردگار عالم ہمارے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے فنا ہو گئے ہیں، مولا ان کی بھی بخشش فرما دے، ہمارے آنے والے نسلوں کی بھی بخشش فرما دے، ہمارے ایمان اور عقیدوں کی والی نسلوں کے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بخش دے۔ پروردگار آپس میں پیار، محبت، عشق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، کدورتوں کو دور فرما دے۔ ان حجاج کرام سے ہماری درخواست ہے کہ جب آپ اس مقدس گھر جا رہے ہیں، آپ سب ہمارے لیے دعا فرمائیے اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ سفر حج میں جتنی بھی دعا آپ کریں گے، پروردگار عالم اس دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہماری زبان ہلے اور ہماری زبان پر کلمات جاری ہو جائیں، اور مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود بھی سلام کیجیے اور ہم تمام غلاموں کا بھی سلام کہہ دیجیے، اور وہاں بھی خوب دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ دنیا کے کونے سے کہیں سے بھی گنہگار جب آئے تو میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا، اور اللہ کے پیارے حبیب بھی اس سے راضی ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو آپ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ خوب دعائیں کیجیے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بلکہ میں کہوں بالخصوص ہمارے اس وطن عزیز کو جو کسی غیر کی نظر لگ گئی ہے، پریشانی اور مبتلا میں ہمارا ملک ہو برباد ہو رہا ہے،
مولا تعالی بالخصوص ہمارے اس ہندوستان پر رحم و کرم فرما، مولا رحم و کرم فرما اور پوری نظروں والوں کو تباہ و برباد کر دے۔ مولا تعالی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اور اس مجمع میں کتنے چھوٹے بچے ہیں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ گنہگار نہیں ہیں، مولا ان کی دعا کو بھی قبول فرما لے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ پروردگار عالم ہم سب پر رحم و کرم فرما، ہم سب کو نمازی دے، مجاہد بنا دے، پروردگار عالم قرآن کا قاری بنا دے، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہر ایک جو آنے وقت دنیا میں ان کو حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، سب سے بڑھ کر یہ کہ مولا جیے بھی تو تیرے لیے اور مرے بھی تو تیرے لیے۔ بالخصوص مولا تعالی اس حج کمیٹی میں انتظامات کرنے والے جناب ضمیر احمد صاحب اور جناب رحیم صاحب اور ان کے تمام رفقا جو صبح و شام محنت کر رہے ہیں، حجاج کرام کی خدمت کر رہے ہیں، مولا تعالی ان کو قبول فرما لے اور ان کو مولا ایسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا پیارا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔